حضرت گرامی قدر حضرت پیر سید ابو الحسنات زید مجدہ حضرات علماء امت، پنجاب اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور ہونے والا بل آج 7 ہفتوں کے بعد بھی قانون کا درجہ حاصل نہیں کر سکا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری بیوروکریسی میں ایسے لوگوں کا موجود ہونا ہے جو بنیادی اسلامی نظریات سے ڈرتے ہیں اور اس سے خوف کرتے ہیں۔ وہ اپنے دنیاوی منافع کے لیے تو دین کا نام لینا چاہتے ہیں، لیکن دین کی تنفیذ اور اس کو برداشت کرنا ان کے مزاج کا حصہ نہیں۔ آج بدقسمتی سے اس بنیاد اسلام بل کے متعلق میڈیا کے بعض لوگوں کو شکایات ہیں، بعض پبلشرز کو شکایات ہیں اور بعض NGOs کو شکایات ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا ایک ہی جواب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد۔ میرا تعلق اس وقت ہائی ٹیک یونیورسٹی سے ہے، اور اس سے پہلے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں رہا، اس سے پہلے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں رہا، اور میرا نام علی اصغر چشتی ہے۔ تو میں اس موقع پر علامہ مولانا محمد عمر قادری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع عطا فرمایا، اور یہ جو ایشو ہے اس ایشو کے بارے میں علامہ نے ہمیں بتایا کہ اس وقت پنجاب اسمبلی سے تو بل پاس ہوا ہے بنیاد اسلام کے نام سے، لیکن ابھی وہ گورنر صاحب کے ہاں پینڈنگ ہے۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جہاں تک بنیاد اسلام بل کا تعلق ہے تو اس کے جتنے بھی کانٹینٹس ہیں وہ تو اس پر تو اختلاف والی بات ہے نہیں۔ تقریباً تمام اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ہمارے علماء ہیں تو ان کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے اس بل کے جو مندرجات ہیں سب نے ان مندرجات کو اپریسیشن دی ہے، اور سب نے خوش آئند قرار دیے کہ یہ بہت اچھا ہے، اس ملک میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو نظریاتی ریاست ہے اور ایک خاص مقصد کے تحت یہ وجود میں آیا ہے۔ تو یہاں جو ہمارے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اولیاء کرام ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، ائمہ محدثین ہیں، جتنے متقدمین ہیں، تو ہمارے لیے سب ہمارے ہاں ان کا پروٹوکول ہے، اور وہ پروٹوکول ہم دیتے ہیں اور ہمیں دینا چاہیے۔ تو اگر اس سلسلے میں بل پاس ہوا ہے تو یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ اب اس میں جو رکاوٹ ہے اور جو وقتی طور پر رکاوٹ آیا ہے تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر گورنر صاحب کے کچھ تحفظات ہیں یا ان کے ذہن میں کچھ اس قسم کی باتیں ہیں تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ اس میں کوئی تحفظات کی بات نہیں ہے، یہ تو اس میں کوئی تحفظات تو تب ہوں کہ جب کوئی جو ہے اختلاف ہو، کوئی مسئلہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس نوعیت کا اختلاف اس میں نہیں ہے، اور جتنے بھی ہمارے علماء ہیں جس مکتب فکر کے بھی ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء جو ہیں تو ان کا اس پر جو ہے اگر کسی کو کوئی ہے ریزرویشنز ہیں تو ان کو بھی ان سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، اور کانسنسس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور پورے
پوری ترتیب کے ساتھ اور تخطیط کے ساتھ اس عمل کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مراحل جو باقی ماندہ مراحل بھی انشاءاللہ طے ہو جائیں گے اور اس میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ تو میں حضرت علامہ قادری صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اس موقع پر کہ انہوں نے یہ ایک اقدام کیا ہے اور یہاں علماء کو بلایا ہے، علماء کو جمع کیا ہے، اور یہ بہت اچھی روایت ہے۔ ہمیشہ ہمارے علماء کی یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس پر جمع ہوتے ہیں اور مل جل کر اس پر بات کرتے ہیں اور آراء لیتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ایشو ہے وہ اچھی طرح عمدگی کے ساتھ وہ حل ہو۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مبارک مجلس جو تحفظ بنیاد اسلام بل کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، میں خانوادہ حضرت لاہوری کے گل سربت حضرت پیر میاں محمد اجمل قادری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پر آواز اٹھانا، مل بیٹھنا، سر جوڑ کر بیٹھنا، یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس کا احساس فرمایا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا۔ تقاضا ہے، اور سی پیک جو پاکستان کی شہرگ حیات ہے اور کشمیر کی آزادی جو ہمارا بنیادی فلسفہ ہے، اس کے عملی جامہ پہنانے کے لیے تھی، اور اس سیمینار کی صدارت جو تھی سابق وزیر مذہب نور حضرت مولانا امین الحسنات صاحب دامت برکاتہ نے فرمائی، اور میری دعوت پر یہاں سب لوگ تشریف لائے، سب کا ممنون ہوں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنے بنیادی اسلامی نظریے کے اوپر آگے بڑھے، اور جو پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے اس کی عملی تنفیذ کو ہر اسمبلی پر جا کر بھیک مانگنے کی بجائے قومی طور پر ہم اس کو حل کر سکیں۔ مولانا اجمل قادری، سرپرست اعلیٰ JUIM۔ کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی نظریاتی اساس میں مضبوط ہے، اس کے لیے پنجاب اسمبلی نے جو بل پاس کیا ہے اس کے متفقات اور متفقہ اور مشترکات کو سامنے لانے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ قوم متحد ہو اور آگے بڑھ کر ہم کوئی مذہبی معاملہ ملک کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ نہیں۔ ٹھیک ہے سر، وہ بل تو سنا ہے، اس پہ کام روک دیا گیا ہے، اس حوالے سے کچھ کہیں گے؟ اس لیے کہ پنجاب اسمبلی نے وہ بل مشترکہ طور پہ منظور کیا تھا، تو وہ تو اس کی آئینی شکل جو بھی بنے گی اس پہ آگے چلے گا، لیکن بہرحال ہمیں کشمیر کے معاملات پر اور سی پیک کے معاملات پر قوم کو متحد کرنا۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے اپنی جان آفرین کے سپرد کر کے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ظلم کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہ کرنا اسوہ محمدی۔ آج ہر مسلمان کو اسی اسوہ محمدی کو زندہ کرنے کی اور زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ بس ایک ہی سوال تھا، ٹھیک ہے۔